السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، روٹیشن پالیسی کے شکار سندھ پولیس کے 5 بدنصیب ڈی آئی جیز نے گزشتہ روز اپنی ایک ریویولنگ رپورٹ آئی جی سندھ کے توسط سے چیف سیکریٹری سندھ کے آفس میں بھجوا کر ایک طریقے سے گیند جو ہے وہ سندھ حکومت کی کورٹ میں ڈال دی اور خود کو اس محکمہ جاتی انکوائری سے بچا لیا جو کہ وفاق میں ان کے خلاف ہونے جا رہی تھی، اور اس طریقے سے ریلیونگ لیٹر دے کر ان 5 ڈی آئی جیز نے خود کو جو ہے وہ سندھ حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ سندھ حکومت اب انہیں ریلیف کرتی ہے یا نہیں کرتی، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب سے جن 2 ڈی آئی جیز کا سندھ میں ٹرانسفر ہوتا، ان دونوں ڈی آئی جیز نے سندھ حکومت اور خود سندھ پولیس میں گزشتہ روز اپنی جوائننگ دے دی ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ان دونوں ڈی آئی جیز کی 1-to-1 آئی جی سندھ مشتاق مہر سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ پروگرام میں ہم جو ہے وہ سندھ کے سابقہ آئی جی جیل نصرت منگن کے امریکہ فرار ہونے میں خود نیب کے ملوث ہونے پر بھی بات کریں گے، جبکہ پروگرام میں جو ہے پولیس پروموشن بورڈ کی کچھ اندرونی اور جو کہانی سامنے آئی ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر میں کی جانے والی کرپشن اور بے ضابطگی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ریلوے پولیس میں ایک عرصہ دراز کے بعد جو سب انسپکٹر کے عہدے پر پرموشن دی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ روٹیشن پالیسی سے کرتے ہیں۔ 5 ڈی آئی جی سندھ کے جو اس وقت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جس میں ٹریفک کے ڈی آئی جی اقبال دارا ہیں، سکر کے ڈی آئی جی جو ہے فدا مستوئی، اور بے نظیر شہید آباد کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ، اس طریقے سے جو ڈی ایل برانچ کے جو ڈی آئی جی ہیں منیر احمد شیخ جونیئر، اور خود قمر زمان ڈی آئی جی ٹیکنیکل، یہ 5 کے 5 ڈی آئی جی اس وقت بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں، اور گزشتہ روز جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس انکوائری سے بچانے کے لیے جو کہ وفاق میں ان کے خلاف وہ شروع کر دی گئی، اور یہ اطلاع بھی ملی کہ ان کو جو ہے شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس شوکاز نوٹس سے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے فوری طور پر اپنے چارج کو چھوڑنے کے لیے جو ہے ریلیونگ لیٹر جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوا دی، اور معلوم یہ کہ آئی جی سندھ کے توسط سے وہ چیف سیکریٹری سندھ کے آفس بھی بھجوا دیے گئے۔ ایک طریقے سے یہ کر کے جو ہے ان 5 ڈی آئی جیز نے اب گیند جو ہے وہ سندھ حکومت کی کورٹ میں ڈال دی کہ سندھ حکومت اب اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آیا سندھ حکومت جو ہے وفاق سے بات کرتی ہے، ان 5 ڈی آئی جیز کو روکتی ہے، یا ان کی خدمات جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت وفاق کے حوالے کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ خود جو ہے سندھ حکومت کرے گی، اور اس میں خیال یہ کہ 1 ہفتہ اس میں مزید لگ سکتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ 5 کے 5 ڈی آئی جی جو ہے یہ پنجاب پولیس اور خود اسلام آباد پولیس میں جوائننگ دیتے ہیں، یا کہ ان کا آرڈر جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اطلاع جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر صورتحال جو ہے وہ کلیئر کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ جیل کے سابقہ آئی جی نصرت منگن کے امریکہ فرار ہونے کے بارے میں۔ اب یہ اطلاع جو ہے خود جیل پولیس کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندے ہمراز رائی سے شیئر کی، اور خود نیب کے بھی ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نصرت منگن کا امریکہ فرار ہونا جو ہے وہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے، اور اس فرار میں جو ہے خود نیب کے افسران بھی بالواسطہ یہ براہ راست طور پر ملوث ہیں۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 8 ارب روپے کا جو ہے ان پر جو ہے ایک ریفرنس نیب میں اس وقت تیار کر دیا جا چکا ہے، اور نیب کا طریقہ کار یہ کہ جب بھی ریفرنس کا کام شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جس شخص کے خلاف ریفرنس ہوتا ہے اس کا نام جو ہے ایگزیس کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا، لیکن ان کا نام جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ ایک طریقے سے انہیں ملک سے باہر نکلنے کا
موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں عمران شیخ جو ہے وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے، اور اب انگلیاں جو ہے خود ان کے آفس کی جانب اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کی آفس سے ہی جو ہے خود نصرت منگن کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ اگر وہ خود کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ ملک نکل جائے، ورنہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ یقینی ہوتی چلی جا رہی۔ ان کے خلاف بہت سارے شواہد نیب کے پاس مل گئے ہیں، نیب کے ہاتھ لگ گئے، تو ان کی گرفتاری کسی وقت بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ اس وقت لاس اینجلس میں ہیں، امریکہ میں، اور وہاں پر جو ہے ڈیفینس کراچی کے جو ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہیں سنی پنور کے پاس اس وقت وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود اب نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ جو نصرت منگن ہے اس وقت لاس اینجلس میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ نیب انہیں امریکہ سے واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خیال ہے کہ نصرت منگن کے پاس امریکی گرین کارڈ ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ سفر جو ہے امریکہ، کینیڈا اور دوسرے یورپی ممالک میں پچھلے 2015 سے 2021 تک کوئی 100 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ بیرون ملک کے چکر لگاتے رہے ہیں۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 37 کروڑ روپے مالیت کی اراضی جو ہے جو ان کی ٹھٹھا میں تھی، وہ جو ہے انہوں نے سعودی عرب میں رہنے والے ایک محمد یوسف مشہوری نامی تاجر کو فروخت کی، جس کا اپنا تعلق بھی دادو سے بتایا جاتا ہے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 1200 ایکڑ اراضی جو ہے اب بھی ٹھٹھا میں جو ہے وہ نصرت منگن کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک بھائی تھے پولیس میں، کمال خان منگن، جو کہ شہید ہو گئے تھے، ان کے نام پر بھی کہتے ہیں کہ وہ 400 ایکڑ کے قریب اراضی جو ہے انہوں نے حیدرآباد کے کسیانہ موری کے علاقے میں خریدی۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ 56 ایکڑ اراضی جو ہے سپر ہائی وے پر بھی ان کی نکلی ہیں۔ اسی طریقے سے ان پر جو ہے کچھ 40 ایکڑ کے قریب جو اراضی تھی نارا جیل حیدرآباد کی، وہ انہوں نے جو ہے غیر قانونی طریقے سے فروخت کر دی تھی۔ یہ کہنا ہے خود نیب کے ذرائع کا۔ اب یہ اطلاع ملی کہ انہیں بیرون ملک یعنی کہ امریکہ فرار کروانے میں جو ہے خود نیب ہی کے افسروں کا ہاتھ براہ راست یا بالواسطہ ہے، اور اسی طریقے سے امیگریشن والوں نے بھی انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی طریقے سے جاری رہے، اپنا چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ لیکن کل میں نے جو ایک خبر شیئر کی تھی کہ سندھ پولیس کے ایک بڑے افسر نے جو ہے امریکہ میں 2.5 ارب روپے مالیت کے ایک ہوٹل کا سودا کر لیا، اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ کی جو رقم ہے وہ ہونڈا کے ذریعے جو ہے اس کو باہر بھجوایا جا رہا ہے۔ تو اب حیرت کی بات ہے کہ وہی لوگ جو ہے مجھے ٹیلی فون کر کے مجھ سے کنفرم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سا پولیس افسر ہے، آپ اس کا نام بتائیں۔ یعنی کہ وہ ایجنسیاں جو کہ خود اس سارے معاملات کی تحقیقات کری، ان کے علم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ کو فون کر کے مجھ سے معلومات کریں کہ یہ افسر کون ہے۔ میرا جواب یہ تھا کہ بھئی آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ افسر کون ہے، تو مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ لوگوں کو صیغہ راز میں رکھ کے سارے معاملات اس وقت آگے بڑھا رہا ہوں، اسی طرح سے میں بھی ان کا نام جو ہے وہ پروگرام میں نہیں لینا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے، اور آپ کافی حد تک جو ہے وہ ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور بہت قریبی ساتھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کے کسٹڈی میں، اور ان سے معاملات اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کچھ آج مزید بات کریں گے پروموشن بورڈ کی اندرونی کہانی۔ بڑا گند ہو چکا ہے اس پروموشن بورڈ کے اندر۔ اب ایک بات میں ناظرین بتاتا چلوں کہ جو پروموشن بورڈ ہے، یہ پروموشن بورڈ کم بلکہ سلیکشن بورڈ زیادہ ہے۔ یہ وہی بورڈ ہے جس بورڈ میں جو ہے خود گریڈ 22 کے افسروں کا بھی چناؤ ہوتا ہے، اور خود ملک کا جو سب سے بڑا جو ادارہ ہے سیکورٹی فورسز، اس کے جرنل کی جو ہے وہ سلیکشن بھی جو ہے وہ یہی بورڈ کرتی ہے۔ یعنی بورڈ جو ہے یہ بذات خود جو ہے پرائم منسٹر ہے۔ یہ پرائم منسٹر کے اپنے اختیارات تھے، ثوابی دیدی، وہ جو جس کو چاہے پرموٹ کریں، جس کو چاہے سلیکٹ کریں،
ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کے ثوابدیدی اختیارات ہیں۔ اب یہ جو پروموشن بورڈ تشکیل دے دیا جاتا ہے، اس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں اور خود پولیس کے آئی جیز ہوتے ہیں، سیکرٹری اسٹیب ہوتے ہیں، دوسرے جو ہے فیڈرل پبلک کمیشن کے جو چیئرمین وہ بھی ہوتے ہیں، یہ سب کے سب پاور جو ہے خود پرائم منسٹر کے ڈیلیگیٹ کردہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے پاور استعمال کرتے ہیں۔ پاور استعمال کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے قاعدہ اور قانون کے مطابق جو ہے پیپر کو دیکھنا ہے کہ پیپر اگر کسی کے صحیح ہیں تو آپ نے اسے اگلے عہدے کے لیے پرموٹ کرنا ہے، اگر پیپر صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو بے شک پرموٹ نہ کریں۔ لیکن اس میں کہیں بھی یہ دخل نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہے جو کہ پرائم منسٹر کو۔ لیکن اب یہ جو بورڈ ہوا ہے، یہ حالیہ بورڈ جو 30 ستمبر کو ہوا ہے، جس میں پولیس کے بڑے افسروں کی قسمت کے جو فیصلے کی، اس فیصلے میں اس بورڈ میں جو ہے بورڈ کے جو ممبر ہیں انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں وہ خود انہوں نے استعمال کر کے اس اختیارات کا ایک طریقے سے مذاق اڑایا ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک تو اطلاع یہ ہے کہ خود جو ہے چیف منسٹر کی جو پی ایس او ہیں فروخ بشیر کی پچھلے 5 سالوں سے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں ایز اے پی ایس او وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب سی ایم ہاؤس میں جو ہے ڈیوٹی دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو اے سی آر ہے اس کا تعلق آئی جی سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے جہاں جو بندہ جاب کرتا ہے وہیں اس کی اے سی آر مرتب ہوتی ہے، تو یہ اب ان کی اے سی آر جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے چیف منسٹر ہاؤس کے جو سیکرٹری ہے وہ مرتب کریں گے، اس پہ کاؤنٹر سائن جو ہے وہ سی ایم کریں گے۔ انہوں نے کیے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کے اے سی آر تقریباً 5 سالوں کے کلین تھے، کلیئر تھے، اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ یہی حال جو ہے وہ ان کا جو ہے انہوں نے نیپا کورس کیا ہوا تھا، یعنی وہ تمام تقاضے جو کہ گریڈ 19 سے 20 کے لیے ضروری تھے وہ انہوں نے پورے کر رکھے تھے۔ پھر جو ہے وہ آئی بی کی اور آئی ایس آئی کی اور دوسری جو ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ان سے متعلق بالکل کلین تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا پروموشن نہ ہونا جو ہے وہ بورڈ کے اس شفافیت پر ایک سوال بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں بورڈ میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ خود آئی جی سندھ نے پروموشن کے حوالے سے ان کی مخالفت کی اور ان کے منفی کردار پر وہاں روشنی ڈالے گی کہ یہ سندھ اندرون سندھ جو ہے منی آئی جی کا رول پلے کرتے ہیں، اور انہیں ڈان تک کا خطاب دیا گیا کہ جتنی بھی یہ جو گٹکا ماوا جو چھالیا اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ہے اندرون سندھ یا کراچی میں جو ہے وہ پی ایس او ٹو سی ایم کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس قسم کے جو ہے اسپیچ وہاں پر کر کے ان کے کردار کو مسخ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا ڈیو پرموشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے جاوید عالم اوڈو ایک ڈی آئی جی ہیں، اس وقت خود کلات میں ہیں، کوئٹہ میں، اور منیر شیخ سینئر ان کا جو پرموشن نہیں ہوا تو ان کے پرموشن نہ ہونے میں بھی جو ہے یہی فیکٹر جو ہے خود آئی جی سندھ کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ جاوید عالم اوڈو اور منیر شیخ کے مخالفت جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او سے چل رہی تھی، ایک اصولی مخالفت تھی۔ جب یہ دونوں جو ہے ایز اے ڈی آئی جی جو ہے ان کی پوسٹنگ ویسٹ اور ایسٹ میں تھی، جس وقت خود مشتاق مہر جو ہے وہ سی سی پی او کراچی نے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، اور غلام حیدر جمالی اس وقت آئی جی سندھ تھے۔ اب بے جا مداخلت ان کی چل رہی تھی، وہ ایس ایچ اوز جو ہے وہ اچھے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ چاہ رہے تھے جاوید عالم اوڈو، لیکن جو آئی جی کا پی ایس او ہے وہ ان سے مداخلت کرتا تھا کہ نہیں، یہ ہمارے ایس ایچ او ان کو لگاؤ، یہ ان کو لگاؤ پوسٹنگ، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ تھی، جس پر جو ہے ان کی اکثر تصادم اور ٹکر چلتی رہتی تھی، جس کے بعد یہ دونوں ڈی آئی جی جو ہے آئی جی کے کیمپ میں چلے گئے تھے، یعنی کہ غلام حیدر جمالی کے۔ اس عمل پر ہی جو ہے کہتے ہیں کہ خود مشتاق مہر سے ان کی اتنی مخالفت ہو گئی کہ اس مخالفت سے بچنے کے لیے جاوید عالم اوڈو کو جو ہے پھر سندھ پولیس سے نکلنا پڑا، یعنی کہ ان کو نکالنے میں جو ہے سندھ پولیس سے خود مشتاق مہر کا مرکزی کردار تھا، اور یہی حال جو ہے منیر شیخ کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ ان کے ڈسے میں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں اس پروموشن بورڈ میں جو ہے ڈیفر کروانے میں بھی جو ہے آئی جی سندھ کا کہتے ہیں کہ مرکزی کردار ہے، یعنی کہ یہاں بھی آئی جی نے اپنے ثوابدیدی اختیار کا استعمال کیا جو کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، لیکن آئی جی سندھ نے اس کا استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اب ایک ڈی آئی جی ہیں ڈاکٹر فاروق، جو کہ اس وقت کی ایف آئی اے میں پوسٹنگ ہے۔
اب اندازہ لگائیں پیچھا کرنے کا کہ کس طریقے سے مخالفین کا پیچھا کیا گیا. یعنی پروموشن بورڈ سے 4 روز قبل اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ کے جو ہے یعنی کہ AIG اسٹیبلشمنٹ یعنی مقدس حیدر نے IG سندھ کے حکم پر جو ہے ایک لیٹر یہاں سے بھجوایا خود سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف کو کہ یہ جو DIG ہیں کلات کھیں DIG جو ہیں یہاں کیا نام ہے جو SSP ہیں FIA کے ڈاکٹر فاروق، انہوں نے اپنا ACR جو ہے IG آفس سے لینے کے بجائے چیف سیکرٹری سندھ کے آفس سے لیا ہے. یعنی انہوں نے IG کو بائی پاس کیا. یہ انہوں نے ان کے خلاف ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی IG آفس. IG کے حکم پر جو ہے خود ایڈیشنل AIG اسٹیبلشمنٹ مقدس حیدر نے، یعنی کہ بورڈ سے 4 روز قبل اس لیٹر کی بنیاد پر جو ہے ان کا پروموشن نہیں ہو سکا. حالانکہ وہاں اتنے عالم فاضل خود چیف سیکرٹری سندھ ممتاز شاہ وہاں کے بورڈ کے ممبر تھے، لیکن انہوں نے بھی اف تک نہیں کیا کہ بھئی یہ جو IG جس لیٹر کی بنیاد پر FIA کے SSP جو ہے ڈاکٹر فاروق کے پروموشن کو رکوا رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی جو آخری پوسٹنگ تھی خود ڈاکٹر فاروق کی، وہ پوسٹنگ تھی ایز اے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل میں. اب اینٹی انکروچمنٹ سیل جو ہے وہ IG سندھ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. ان کا ایمیجڈ باس جو ہے وہ IG سندھ نہیں ہے، بلکہ اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ڈائریکٹر کے حصے جو ان کا ایمیجڈ باس ہے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے، یعنی SMBR جو کہ گریڈ 21 کا افسر ہے. تو ان کے ماتحتی میں ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا ACR جو ہے وہ لکھنے کا مجاز IG نہیں بلکہ یہی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ لکھنے کا مجاز، اور انہوں نے ہی جو اس کی ACR لکھی، اور اس ACR پر جو ہے کاؤنٹر سائن جو تھے وہ خود چیف سیکرٹری سندھ کے تھے. تو یہ تو جواز اور یہ جو اعتراض کیا IG سندھ نے، اس کا کوئی یعنی کہ بونڈا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، اور اس بونڈے ہتھ کنڈے کی بنیاد پر جو ہے ایک اہل پولیس افسر کو جو ہے اس کے ڈیو پروموشن سے محروم کر دیا. یعنی اتنی زیادتی جو ہے اس پروموشن بورڈ میں ریکارڈ کی گئی. اب حیرت کی بات ہے کہ خود چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ اس بورڈ کے اتنے اہم ترین ممبر تھے کہ ان کی موجودگی میں اس بورڈ کو جو ہے سندھ پولیس کے IG نے جو ہے مبینہ طور پر ہائی جیک کیا، اور اپنی غلط رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک اچھے پولیس افسر کو جو ہے وہ اپنے انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ترقی سے محروم کر دیا گیا. یعنی میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے یہ ان گریڈ 22 کے معمولی افسروں کا مجاز اس کے نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار تھا جو کہ ان گریڈ 22 کے معمولی افسروں نے استعمال کر کے دوسرے افسروں کو ترقی سے محروم کر دیا. اب ان افسروں کو جو ہے وہ مقدس حیدر جس کو انہوں نے جو ہے یعنی کہ پروموشن کے لیے موضوع قرار دیا، کہ مقدس حیدر کے ماتھے پر تو جو ہے وہ انتظار قتل کیس جو ہے وہ جومر کی طرح سے جگمگا رہا ہے. اس کی جگمگاہٹ جو ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی کہ جس SSP کو گریڈ 20 میں یعنی DIG کے لیے موضوع قرار دے کے پروموٹ دے رہا ہے وہ کتنے سنگین قسم کے جو قتل کی جو واردات ہے اس میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ ملوث رہا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ثوابدیدی اختیار ہے جو پرائم منسٹر کا، وہ انہی پروموشن بورڈ کے ممبروں نے استعمال کر کے جو ہے اس اختیار کی تذلیل کی ہے، اس کی توہین کی ہے. اب اس کا نوٹس جو ہے خود پرائم منسٹر کو لینا چاہیے کہ یہ جو بورڈ میں فیصلے ہوئے ہیں یہ حقائق سے، انصاف سے کسی بھی طریقے سے مطابقت نہیں رکھتے. اس بورڈ کو تو فی الفور جو ہے نا اسے منسوخ ہونا چاہیے اور اس کو دوبارہ جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جو کہ ان بورڈ کے ممبرز نے کی ہے، اور یعنی کہ اچھے افسروں کو جو ہے ترقی سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا. میں سے کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و خبر اس طریقے سے جاری وسائل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ریلوے پولیس میں جو ہے وہ اس وقت ایک بہار آ چکی ہے. جو نئے ریلوے کے جو IG آئے ہیں اس وقت انعام غنی، ایک عرصہ دراز سے جو ہے
ایک پروموشن بورڈ جو تھا، ان کا کمیٹی جو تھی وہ ہو ہی نہیں رہی تھی. یعنی ایک عرصہ دراز سے جو ہے سینئر ترین سب انسپکٹر جو ہے ایف لسٹ میں آنے کے لیے بے چین تھے، بے تاب تھے. نوکریاں ختم ہو رہی تھی لیکن کوئی ایک بھی آئی جی ایسا نہیں آیا جو انہیں انصاف دیتا، ماں سوائے موجودہ آئی جی انعام غنی کے. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے یہ جو کمیٹی تھی اس کو جو ہے اجلاس طلب کر کے جو ہے وہ سینئر جو 9-10 سب انسپکٹر تھے ان کو جو ہے وہ انسپکٹر کے عہدوں پر پرموٹ کر دیا، جس میں جو ہے خود مقصود احمد جو ہے ورکشاپ ڈویژن MGPR کے ہیں، انہیں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ہے محمد اکرم بھی جو ہے ان کا بھی ورکشاپ ڈویژن جو ہے MGPR سے ہے. شکیل احمد کا بھی تعلق وہیں سے ہے اور خود راشد شاہ زمان کا بھی تعلق جو ہے وہ MGPR سے ہے اور شاہد محرم کا بھی تعلق جو ہے MGPR سے. ان پانچوں کو جو ہے وہ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. اس طریقے سے راولپنڈی ڈویژن کے سب انسپکٹر محمد حسین، لاہور ڈویژن کے ریاض احمد اور پشاور ڈویژن کے پیندہ محمد اور خود لاہور ڈویژن کے رمضان حیدر کو بھی جو ہے وہ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی. اس طریقے سے سب انسپکٹر مظہر عباس جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ ایف لسٹ یعنی کہ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی. جبکہ سب انسپکٹر وسیم حسین جو ہے جو کہ اس وقت موٹر وے میں پوسٹنگ ان کی ہے، موٹر وے میں پوسٹنگ کی وجہ سے ان کا کیس جو ہے اس کمیٹی نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. اس کے علاوہ جو باقی 14 سب انسپکٹر ہیں انہیں ان کوالیفائڈ یعنی کہ انہوں نے اپر اسکول نہیں کیا تھا، انہیں ایف لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. ان بد نصیبوں میں جو ہے وہ لاہور ڈویژن کے سب انسپکٹر محمد اسلم ہیں، کراچی کے جو ہے طارق علی لغاری ہے، کوئٹہ کے طارق صدیقی ہے، MGPR ویسٹ کے جو ہے کرامت علی ہے اور وہیں کے MGPR ویسٹ کے محمد ارشاد ہیں. اسی طریقے سے جو ہے سکر کے غلام عباس ہے، کوئٹہ کے مبارک حسین ہیں، راولپنڈی کے شاہ زمان اور محمد رمضان ہیں، لاہور کے احمد خان ہیں، کوئٹہ کے نصر اللہ خان اور کوئٹہ ہی کے محمد اسلم کے علاوہ جو ہے راولپنڈی کے جو ہے سعید احمد اور سکر کے الطاف حسین کے نام شامل ہیں. ان کو جو ہے ایف لسٹ میں اس لیے شامل نہیں کیا ہے کہ یہ ان کوالیفائڈ تھے، یعنی کہ یہ اپر اسکول انہوں نے پاس نہیں کیا تھا. ناظرین، پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک اسپیشل برانچ کی IR پر جو ہے بہت سارے SHOs معطل بھی ہو گئے تھے، لائن حاضر بھی ہو گئے تھے. اس طریقے سے بہت سارے جو ہے اور تھانوں کا جو اسٹاف تھا جو کہ آرگنائز جرائم کی سرپرستی کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. لیکن اس IR کو جو ہے بعض ڈسٹرکٹ SSPs نے جو ہے وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ ایک شیٹ کلرک تھے ویسٹ میں، شکیل نام کے، ان کے خلاف بھی IR آئی تھی. IR میں یہ تھا کہ یہ جو شیٹ کلرک ہے یہ اپنی خاتون SSP سوائے عزیز کے لیے جو ہے بروکری کرتے ہیں، یعنی کہ بیٹر کا کام کرتے ہیں. یہ SHO لگوانے کے، ہیڈ مورل لگوانے کے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے ہیں پولیس والوں سے اور یہ جو ہے اپنی خاتون SSP کو دیتے ہیں. یعنی کہ بہت انہوں نے اندھی مچائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ان کا ریکارڈ خراب تھا. یہ جو ہے وہ IR تھی اور اس IR کے نتیجے میں جو ہے خود اس وقت کے جو DIG ویسٹ تھے عاصم قائم خانی نے انہیں جو ہے شکیل کو فائنل شوکاس دے دیا تھا. اور فائنل شوکاس کے بعد جو ہے وہ انکوائری بجائے کسی اور کو دینے کے خود جو ہے وہ DIG ویسٹ عاصم قائم خانی نے یعنی کہ سوہائے عزیز SSP ویسٹ کو دے دی. یعنی کہ ان پر الزامات تھے کہ انہی کے لیے جو ہے شکیل جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ. تو اب وہ جو براہ راست جو ہے خود سوہائے عزیز جو ہے وہ اس میں ایک طریقے سے ملوث تھی. تو انہیں انکوائری دینے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ آپ نے جب ان کو انکوائری دی تو اپنی انکوائری میں انہیں کلین چٹ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے وہ؟
اگر وہ کلین چٹ نہیں دیتی تو اپنے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اس لیے کہ ان پر یہ الزام ہے کہ وہ رشوت لے کے سوائے عزیز کو دے رہی ہے۔ اب سوائے عزیز ہی ان کے خلاف انکوائری کری تو اس انکوائری کا نتیجہ سوائے انہیں کلین چٹ دینے کے اور کیا ملے گا؟ یہی ہوا کہ انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی، اور اس طریقے سے ان کے خلاف جو کارروائی ہونا چاہیے تھی، ان کو ڈسمس فرام سروس کر دینا چاہیے، وہ ان کو ڈسمس فرام سروس نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کر دی۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ سوائے عزیز جو ہے وہ انہیں دوبارہ جو ہے اپنے پاس لانے کے لیے، ٹرانسفر کرانے کے لیے جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے ناصر آفتاب کے دفتر کے چکر لگا رہی ہے، اور ان سے سفارش کری ہے کہ یہ شکیل کی پوسٹنگ جو ہے ایز اے شیٹ کلرک ان کے آفس میں کر دی جائے، تاکہ دوبارہ سے مبینہ طور پہ وہی جو ہے لوٹ مار کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا جائے۔ ناظرین اب چلتے ہیں، جو ہم ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ڈسٹرکٹ نوخار ہے، نوخر تھانہ ہے، اکبر پورہ کا ایس ایچ او مراد خان جو ہے رشوت لینے کے الزام میں ڈی پی او نوخار ڈاکٹر محمد اقبال کے ہاتھوں معطل ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ کس طریقے سے وہ ایک حوالات میں بند ملزم کے ملنے والے سے جو ہے وہ رشوت وصول کر رہے ہیں، اور وہ رشوت دینے والا اسے کہہ رہا ہے کہ یہ رکھو، اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا بڑی تگڑی رقم کے ساتھ۔ یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے ڈی پی او نوخار ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے اکبر پورہ تھانے کے ایس ایچ او مراد خان کو فوری طور پر سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جو ویڈیو بنی ہے، ویڈیو بنانے والے نے کیا خوشی سے اس کو رشوت دی تھی، یا کہ ان کو ٹریپ کرنے کے لیے، اور ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا ان کے خلاف کارروائی کرنا تھا؟ اس کی جو ہے انکوائری کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس پولیس افسر نے رشوت کا مطالبہ کیا تھا، یا کہ انہیں دانستہ جو ہے ایک سازش کے تحت جو ہے ٹریپ کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین اب پروگرام کے آخر میں جو ہے جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہونے والی بدعنوانی، بے ضابطگی پر بات کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ سینٹر کم اور ایک سیاسی اکھاڑا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے جام صادق علی نے رکھی تھی، اس کے دور میں یہ پلاننگ تھی کہ یہاں پر جو ہے ٹریننگ سینٹر بنایا جائے گا، لیکن یہ تکمیل ہوتی ہے ان کی وفات کے، یعنی 94 میں جو ہے یہ وجود میں آتا ہے جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ 180 کی کل نفری ہے۔ اس وقت جو ہے وہاں کی جو پرنسپل ہے عطا چانڈیو ہے۔ اچھا، یہ پہلے بھی اس میں رہ چکے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ٹریننگ سینٹرز کے جو پرنسپل ہیں ان کی حرام کی آمدنی میں بڑا فرق پڑا ہے۔ موجودہ جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے عمران یعقوب کی ایک دانشمندی سے، ان کی ایک عقل مندی سے کہ انہوں نے ہر ٹریننگ سینٹر میں جو ہے بائیو میٹرک سسٹم نصب کر دیا، جہاں باقاعدہ فیس سکیننگ ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں آپ کسی کو ویزے پر جو ہے وہ اب چھوڑنا جو ہے ممکن نہیں رہا۔ یعنی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے تحت چند گھنٹوں کے لیے تو آپ کسی کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن آپ پورے مہینے، 2 مہینے یعنی دنوں کے لیے اب کسی کو جو ہے سینٹر سے چھوڑنا ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ روز کی بنیاد پر جو ہے بائیو میٹرک جو سسٹم ہے وہاں پر آپ نے وہ فیس سکیننگ ہوتی ہے، اس لیے اب یہ ان کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اب وہاں پر جو ہے وہ پیکیجز چینج ہو گئے ہیں۔ اس سینٹر میں جو ہے گراؤنڈ میں نہ جانے کا 5000 روپیہ ماہانہ لیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ وہاں پر اس وقت 400 کے قریب کی نفری ہے جو اس وقت وہاں پر ٹریننگ کری، اگر اس میں 2 لوگ اگر گراؤنڈ میں نہیں جاتے ہیں ٹریننگ پر تو وہ 5000 روپے جو ہے ماہوار جو ہے شیٹ کلرک وہاں کے ہیں علی رضا عمرانی کو دینے کے پابند ہو گئے۔ یہ جو علی رضا عمرانی ہیں یہ بہت ہی ان کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے، یہ پہلے جو ہے نوشہرہ فروز ڈسٹرکٹ میں بھی شیٹ کلرک تھے۔ ان کی اتنی کرپشن کی وہاں اتنی شکایتیں تھی کہ انہیں وہاں سے دھکے دے کے نکالا گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے یہاں پر اس ٹریننگ سینٹر میں آئے کہ اس ٹریننگ سینٹر کی اب جان نہیں چھوڑے، وہاں پر بھی انہوں نے کرپشن کا بازار اس وقت گرم کر رکھا ہے۔
اس طریقے وہاں پر ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے نصراللہ، جو کہ 18 سال سے دفتر میں کام کر رہے ہیں. یہ دفتر میں ایز اے ریڈر بھی کام کرتے ہیں، ایز اے پی اے بھی کام کرتے ہیں، پرنسپل کے تمام تر کام دفتر کی یہ کرتے ہیں. کس کو ٹرانسفر کرنا ہے، کس کو چھٹی دینی ہے، کس کو نہیں، کہ یہ ایک طریقے سے مکمل طور پر جو ہے بروکری کا کام اس وقت کر رہا ہے اپنے پرنسپل کے لیے. اور سونے پہ سہاگا جو وہاں پر آ رہی ہے منظور کمرانی. ان کے پاس ایک زمانے میں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے چارج ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کے پاس ایک ہی چارج ہے. ایک ہی چارج کو لے کر اس وقت یہ بیٹھے ہیں. لیکن یہ انہوں نے بھی جو ہے بہت اندھی مچا رکھی ہے. کس نے؟ منظور کمرانی نے. یہ 1992 میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جام صادق کے دور میں یہ اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ انسپکٹر ہو کے اس سینٹر میں اگر کہتے ہیں کہ یہ سرکاری جو پہلے ایک زمانے میں ایک کلوتھنگ اسٹور کے انچارج بھی رہ چکے ہیں، اور وہاں سے جو ہے سرکاری چارپائیاں جو کہ رنگروٹوں کو دی جاتی تھی محکمے کی جانب سے، چارپائیاں تک انہوں نے جو ہے فروخت کر دی. اس طریقے سے پنکھے جو سرکاری ملتے تھے وہ بھی ان پر فروخت کرنے کا الزام ہے. اور جو سرکاری جو ایئر کنڈیشن جو سینٹر کو دی جاتی تو وہ ایئر کنڈیشن بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ لگا چکے ہیں. اب یہ کہتے ہیں اس طریقے سے ایک لائن افسر جو وہاں پر ہے اے ایس آئی منظور سیال، وہ جو ہے وہ سب کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، کس کی صبح، کس کی دوپہر، کس کی شام. اس میں جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں. اور یہ جو قریب کے لوگ جو آتے ہیں ان کے پاس ٹریننگ کے لیے، ان کو جو ہے یہ یعنی کہ آپ حاضری لگائیں صبح، مطلب کہ بایو میٹرک سے، مطلب کہ فیس اسکیننگ کے بعد آپ پھر پورا دن غائب ہو جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ اس کے پیسے لیتے ہیں. 15 سے 25 ہزار روپے کا پیکیج ہے ان کے پاس. تو یہ ہے کہ کرپشن کا جو ہے وہاں پر اس وقت بھی اندھا دھند جو ہے کاروبار اس وقت چل رہا ہے جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر میں. جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر میں اس وقت کرپشن جو ہے یہی سب افسران ملازمان کر رہے ہیں، جس کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں. منظور کمرانی جو ہے وہ آ رہی ہیں. اس طریقے سے جو ہے شیٹ کلر جو ہے علی رضا عمرانی اور خود ہیڈ کانسٹیبل نصراللہ، وہ لائن افسر جو ہے انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے اے ایس آئی منظور سیال نے جو ہے اس وقت اندھی مچا رکھی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں